आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़ याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे, बुरे लोगों की बातें सुनोगे, तो वो तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे जहन में वो अच्छे लोगों के खिलाफ चीजें भर देंगे। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बंदे को दूर कर देती है। तो भाई अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे आप, तो अच्छे लोगों के बारे में आपकी ज़हन साजी होगी। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके लिए अपने दिल के अंदर अच्छे जज्बात, ये हमारे पास हैं दाता अली अजवेरी। उनके मज़ार शरीफ पे हाज़री दें। देखें, गलत काम जहाँ होता हो, गलत काम को रोका जाता है, असल चीज़ को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्मत के, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब तो वह हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कशफुल माजूब आप पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उस शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज़ जगह पे बड़ी होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए, और उनकी हर फोरम पे मजम्मत होनी चाहिए। पर हमें दाता साहब की हाजिरी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए। हमें तो कोशिश चलें, उर्स से पहले या उर्स के बाद, मेरी अपील है ज़रूर जाइएगा। और जाके ना तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास दिल के अंदर बात ही लेके जाएं। आप दाता साहब जाकर सिर्फ इतना कहें कि हुजूर आपने जो दीन की खिदमत की है, हम तो उस खिदमत पर आपको सलामी देने आए हैं। हम तो सिर्फ सलाम करने हैं कि आपने कमाल नौकरी की दीन की। अपने बुजुर्गों के साथ अपनी अकीदत, अपनी इरादत, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार मजबूत करें। इनके लिए अपने दिलों के अंदर खैर के जज्बात हमेशा रखें। सहाबा किराम के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, इमाम बुखारी के लिए, इमाम मुस्लिम के लिए, सूफिया के लिए, हजरत गौसे पाक जेलानी के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के लिए, हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी के लिए, हजरत सैयदना दाता अली अजमेरी के लिए, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह के लिए, इमाम अहमद रजा बरेलवी के लिए, अलैहिमुर रहमा। अच्छे जज्बात हो, अच्छा ज़हन हो, अच्छा गुमान हो, आपकी तबीयत चाहे कि आप इन लोगों की तालीमात पढ़ें, जो तर्ज हयात इन्होंने इख्तियार किया, उस तर्ज हयात पर हम भी अमल करें। हम भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारें जो इन लोगों का नहज और इन लोगों का तरीका था। तरगीब व तरहीब में ना एक रवायत मौजूद है। एक ताबी बुजुर्ग हैं हजरत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला। वो कहते हैं मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक नौजवान, बिल्कुल काली दाढ़ी लेकिन बड़े खूबसूरत चमकते हुए दांत उनके, लोग इर्द गिर्द काफी सारे बैठे थे, मुख्तलिफ मसाइल पे बात कर रहे थे। जब लोग उलझ जाते ना और किसी मसले में उनसे काम आगे ना बढ़ पाता तो वो फिर उस नौजवान की तरफ रुजू करते और वो जवान दो चार बातों में फौरन मसला हल कर देते। कहते मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है इतनी नूरानी शख्सियत, तो कहते हैं मुझसे कहने लगे आप नहीं जानते, ये तो सहाबी रसूल हजरत मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुआज बिन जबल हैं। कहते हैं मेरी तबीयत ना लग गई उनके साथ, मेरा उनके साथ दिल का लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, शौक हो गया। हमने चूंकि औलिया को, सूफिया को, सहाबा को, अहले बैत को उस तरह लोगों के सामने पेश नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चों ने आइडियल बनाया है नए दौर के फैशन को। हमारी आने वाली कौम किसी अमीर तरीन शख्स को आइडियल बनाती है, फिर वो सारे गलत मलत रास्ते इख्तियार करके वहां तक जाना चाहती है। वहां जो आदमी खड़ा है वो किसी भी सूरत में अपने आप को फेमस करके दुनिया के सामने लाना चाहती है, चाहे उन्हें किसी तरह का भी कोई रूप धारना पड़े। याद रख लें और समझ लें इस बात को,
اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو سنوارنے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے. اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس کولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے. اس دن تو رش بڑا تھا, میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا. کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا, لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. مشکاۃ شریف میں نا ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ. محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی, لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے. محتاج تو نہیں لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی, کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے, کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو. 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں, اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے, تصنع آ جاتی ہے, بناوٹ آ جاتی ہے. فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے. فرمایا پھر سوچ کے کہیے. کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے. فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو 2 بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھیں. ہوئے ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا. ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا. عزیز بھائی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں, اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے. اور اگر محبت اخلاص والی ہو, پیار والی ہو, عقیدت والی ہو تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے نہ اس سے مل سکے نہ اس طرح کے کام کر سکے پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا. تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو. تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں, اس میں للہیت پائی جائے. للہیت ہو اس میں کوئی اور نہ ہو, بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو یعنی درمیان میں رب ہو اور تیسرا وہ شخص ہو. رضائے الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے, پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی, پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا, پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا. تو خالصتا لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں. آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو, خاص شوق ہو, کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو. آپ کی طبیعت ہو تبھی میلان ہو, ذوق ہو. حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں, فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا, اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ, حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے, تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں.
میری طبیعت لگ گئی, میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں. میں نکل پڑا, اللہ کے بندے کے لیے نکلا. حضرت ارم بن حیان کہتے ہیں, اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے, داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے. کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو, بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے, ان پر بھی حال تاری رہتا تھا. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے, جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. وہ سادہ غذا کھاتے تھے, کسی سے کوئی لین دین نہیں, اپنے طرز کلام, اپنی زندگی. یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے. حضرت ارم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا, پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے, ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں, وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا, وہ اویس کرنی. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے ہیں وہ آئے تھے پر چلے گئے. وہ کسی نے کہا تھا نا, اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, صفیں تو سب بچھی ہیں, تو عشق والیوں میں بیٹھ جا. فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا, نہ ملے مجھے. بالآخر میں عراق پہنچ گیا. نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں, میں نے جا کے کہا السلام علیکم, تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام ارم بن حیان. تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں. تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا, میں نہیں پسند کرتا, میں تنہا رہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی, میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں. آج آیا ہے, آج کے بعد نہ آنا, بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ, میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں, تو آج کے بعد نہ آنا. اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا, اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا. فرماتے میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا. تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا, میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں, تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے, اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا, دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں. لیکن میرا پیار سچا تھا, وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں. اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی, تے میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. فرماتے مجھے محبت ہو گئی, خواب میں زیارت ہو جاتی. اچھے لوگوں سے پیار کریں, اچھے لوگوں کی طرز اختیار کریں, ذہن کو جتنا مثبت کر سکتے ہیں, جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں. اپنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کسی اصلاح والے کے قریب بیٹھیں گے, اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے, اچھے لوگوں کی طرف آپ سفر کریں گے, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.